بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو, جزاک اللہ خیر فار کمنگ اینڈ ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ بہت زبردست ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا ہے اینڈ دا ٹاپک از فائنڈنگ پلیجر ان صلاح, کہ اپنی نماز میں کس طرح سے زیادہ راحت تلاش کی جائے. اور یہ پوری ایک سیریز چلے گی, میں نے آپ کو کہا تھا 7-8 لیکچر چلیں گے انشاءاللہ, جس کا پہلا لیکچر لاسٹ ویک ہو چکا ہے, اس کی تھوڑی ہم ریویژن بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں, نماز سے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سٹارٹ کریں پریکٹیکل اسلام کی جب بات ہوتی ہے, کیونکہ نماز از ایوری تھنگ ٹو بی آنیسٹ. نماز اگر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اور بہت سے چیلنجز ہمیں آتے ہیں نماز قائم کرتے ہوئے. ڈی موٹیویشن آتی ہے اور ریگولیرٹی نہیں آ پاتی, ڈسپلن نہیں آ پاتا, یا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ کچھ خاص فائدہ ہو, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں, یہ پرابلمز ہیں ہمارے سامنے, ان کو ہم نے سالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے دیکھا جائے کہ نماز ہے کیا, نماز کا پرپز کیا ہے, نماز پڑھنی کیوں چاہیے, اور نماز کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے کچھ سینیریوز رکھے تھے, دوبارہ رکھتا ہوں کہ جو میرے سامنے ریزنز آئی ہیں بہت سے لوگ کیوں نہیں پڑھ پاتے نماز. جنرلی تو یہ ہے کہ لاپرواہی ہے, پتہ بھی ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن لاپرواہی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, جنرلی تو یہ ہے. لیکن یہ بھی کچھ ہمارے سامنے ریزنز آئیں کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر کوئی حرام میں ہے, کانسٹنٹ حرام ریلیشن ہے کسی کا, تو ان کو گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے کیا کر لیں گے, یعنی ہم تو کانسٹنٹ حرام میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے, بلکہ نماز تو چیز ہے جو شاید آپ کو نکال لے اس میں سے. اگر حرام کے ساتھ نماز نہیں ہے پھر تو حرام ہی ہے نا, پھر تو بچا ہی کچھ نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ساری ہی روٹین خراب ہے, اب وہ کہے کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہے, ہی خراب ہے, روٹین ہی خراب ہے, ایکسرسائز کر کے کیا کروں گا. بھئی ایکسرسائز کرو گے تو روٹین ٹھیک ہوگی نا. تو اسی طرح نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے حرام سے بچ جائیں. تو دوسرا میں نے آپ کو سیم مثال دی تھی, پرسن ایڈکٹڈ ٹو سنز. بہت سے یوتھ کہتے ہیں کہ ہمارا اس لیے نہیں دل کرتا کیونکہ ہم بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, بس نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز پڑھ کے کیا کرنا. اسی طرح تیسری ریزن بتائی تھی کہ آپ ایسی کمپنی میں, ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں نماز پڑھ ہی نہیں رہا کوئی, تو پھر ظاہر ہے بندہ بھی نہیں پڑھے گا, آبویس سی بات ہے. اسی طرح ایک اور ریزن میں نے بتائی تھی کہ یہ بھی ایک ریزن آئی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں نماز کے قریب جاتے ہوئے, نماز شروع کرتے ہوئے, یا بہت زیادہ ریلیجس ہوتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت ریلیجس ہو گئے یا ہم نے دین سیکھنا شروع کر لیا تو ہماری لائف ڈیفیکلٹ بن جائے گی. یہ باقاعدہ ایک بیلیف پایا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل میں. سم آف دیم who think کہ جیسے جیسے آپ ریلیجن میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے. تو دین اگین دس از اے وسوسہ آف شیطان. اور لاسٹ ریزن میں نے بتائی تھی کہ obviously people they don't want to leave their comfort zone. ان کی لائف چل رہی ہے, مزے میں چل رہی ہے, obviously مزہ ان انورٹڈ کامرز کمفرٹ میں ہے, تو نماز کیوں پڑھی جائے. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیوں اٹھا جائے, کیوں وضو کیا جائے, کیوں مسجد تک جایا جائے, فجر پہ کیوں اٹھا جائے, جبکہ سب کچھ تو سیٹ چل رہا ہے. تو یہ چند ایک ریزن جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو بہرحال ان کے حل بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کا سب سے بڑا حل تو یہ اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے, فرض ہے. فرض کام کا دل کرے یا نہ کرے, کام تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں, چاہے دل کرے یا نہ کرے. جیسے ایگزامس تو دینے آپ نے یونیورسٹی میں, دل کرے نہ کرے ڈزنٹ میٹر, اس سے تعلق نہیں ہے دل کرنے سے. تو نماز بھی اسی طرح فرض کام ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز کے فوائد ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی نماز کیوں پڑھنی چاہیے اور کیوں اتنا امپورٹنٹ کام ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آنسرز کی تلاش میں چلتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ حدیث بہت کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, جس کی نماز نہیں ٹھیک پھر اس کے باقی اعمال بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ کو فیل کیا کریں, المؤمن. المؤمن کا کیا مطلب ہے؟ the one who gives security, امن.
جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں اپنی انگزائٹی کو کم کر دیا کریں اور اپنے تذبذب کو کم کر دیا کریں، اپنی بے چینی کو کم کر دیا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ امن ملنے والا ہے آپ کو، اور آپ ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. تو ریسٹ شوڈ آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ کو فکر ہو رہی ہے، سوچ آ رہی ہے، نہیں میرا پینڈنگ کام ہے، میں نے ادھر جانا تھا، نماز مجھے لیٹ کرا رہی ہے، نماز میرا ٹائم کھا رہی ہے، نماز میرا ٹائم لے رہی ہے، تو پھر ریسٹ ایشورڈ اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کام کرانا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں برکت ڈالنی ہے. تو یہ سوچ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں خود بخود سکون آ جائے گا. پھر آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے، رکوع بھی اچھے سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے وچ از المؤمن، کہ میں المؤمن کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے امن دے گا، مجھے سیکیورٹی دے گا، میری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو راحت کہتے تھے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. پروفیٹ حضرت بلال کو کہتے تھے کہ اقامت کہیے، لیٹ اس ہیو ریلیف، ہمیں راحت ملے، تاکہ آپ اقامت کہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں راحت ملے گی. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ حدیث سامنے رکھی تھی کہ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے کہ آپ سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور پھر ہم نے یہ آیت دیکھی جس میں نے آپ کو نماز کا پرپس بتایا کہ نبی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طہ ورس 14 میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، انڈیڈ آئی ایم اللہ، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، دیر از نو ڈائٹی ایکسیپٹ می سو ورشپ می، وَأَقِیمِ الصَّلَاةِ لِذِکْرِی، اور موسیٰ نماز قائم کرو کس لیے؟ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. تو دیکھیں نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ کی یاد قائم کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے، اگر نماز پڑھ کے آپ کو اللہ یاد آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی ہے. باقی نماز اگر پرائمری مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ کوئی کام ہو جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے یا کوئی چیز مل جائے، تو وہ کوئی برائی اس میں نہیں ہے ایسے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل آتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے، جب دعا کرنی ہوتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن وہ پرائمری مقصد اگر ہوگا تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز آپ کو نہ ملی نماز پڑھ کے تو پھر آپ کہیں گے نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایگزامز آتے ہیں نماز شروع ہو جاتے ہیں، ایگزامز نہیں پاس ہوتے، کہتے ہیں نمازوں کا کیا فائدہ. اسی طرح بہت سے لوگ نے کوئی ایڈمیشن کہیں لینا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں لو جی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، انسان ہے. تو یہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے، ضروری نہیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو نماز جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس طرح چلنے لگا تو پھر تو انسان جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گا. چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، اسے کچھ مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے. تو ہم بچے تو نہیں ہیں نا، ہم تو میچور لوگ ہیں اور ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم اپنی خواہشیں پوری کرانے تو نہیں آئے اس دنیا میں. انسان کو سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کو شکست بھی ہوتی تھی جنگوں میں، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ صحابہ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے جنگوں میں. تو کسی جنگ میں کفار کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، بعد کی جو کانکیسٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو صحابہ نے کتنی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہوگی، تو کیا مطلب انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں کہ ہمیں شکست کیوں ہو گئی، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے؟ انہوں نے تو ایسے نہیں سوچا. تو یہ بہت ہی مایوپک جسے کہنا چاہیے کہ شارٹ ایک سوچ ہے، ایک چھوٹی سوچ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی لہٰذا نمازوں کا بھی کیا فائدہ ہے. نمازوں کا یہ فائدہ ہے کہ نماز سب سے پہلا سوال ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نمازوں کا. باقی فوائد اپنی جگہ، اس کی طرف آتے ہیں ہم ابھی. ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے نمازوں میں خشیت کا حکم دیا ہے، خشیت اپناؤ نمازوں میں. ٹھیک ہے، تو اگر نمازوں میں خشیت نہ اپنائی جا سکتی، خشیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سبمسونیس اور بیوٹی ایڈ کرنا نماز میں. اگر انسان نمازوں کو بیوٹیفائی نہ کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو یہ بات کر رہے ہیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون،
مومنون کی کوالٹی اللہ نے بتائی کہ یہ وہ ہیں جو نمازوں میں خشیت لاتے ہیں، بیوٹیفائی کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی جم کرتا ہے یا کبھی گیا ہے، اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ اگر آپ صحیح اینگل پہ گیم نہیں لگائیں گے، اگر آپ صحیح طرح سے گیم نہیں لگائیں گے، آپ کا جم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی باڈی بلکہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا اینگل ٹھیک کراتا ہے سب سے پہلے ٹرینر۔ اسی طرح نماز میں آپ کی حرکات و سکنات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ کا رکوع یوں ہے۔ وہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی۔ ابھی جوانی میں ہی کمر کے مسئلے آ گئے ہیں، مطلب کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں، ٹھیک ہے؟ اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ جب قیام پہ کھڑے ہیں تو آپ ذرا خوبصورتی لائیں اپنے قیام میں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب سر جھکا ہونا چاہیے، آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب تک نماز کے بھی اینگلز نہیں ٹھیک ہوں گے، جیسے میں نے جم کی مثال دی، تو آبویسلی نماز میں خشیت تو نہ ہوئی نا، پھر سجدہ اگر اس میں اٹینشن نہیں ہے، اٹینٹیونیس نہیں ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دیٹس وائی نماز پہ بھی محنت دیکھیں بہت ضروری ہے۔ اب جم پہ کیوں انسان اتنی محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اسے ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں ٹائم لگاؤں گا، میں اینگلز ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے نا، میری باڈی بنے گی، مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز پہ جو ٹائم لگائے گا، نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے، اور انہیں نظر آنے لگے گا نماز کا جو فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی صحابہ کو کہ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک سٹریم آف واٹر ہے اور اس میں 5 ٹائمز ڈبکی مارے تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا آبویسلی نہیں۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، 5 نماز کا مطلب ہے 5 بار ڈبکی مارنا صاف پانی میں، تو ان کے بدلے اللہ وائپس اوے آل دا ڈرٹ یعنی سنز فرام دیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی موٹیویشنل خوبصورت حدیث ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی، دا 5 ڈیلی پریئرز اینڈ دا فرائیڈے پریئر انٹل دا فرائیڈے پریئر آر ایکسپیشن، جمعے کے جمعے جو نمازیں ہیں جو جس نے پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ گناہوں کی ایکسپیشن ہے۔ جمعے کے جمعے کی جو نمازیں یعنی 1 ویک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو دے آر این ایکسپیشن فار آر سنز۔ اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو، کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہیں، کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں، سلام پھیرا اور بس نکلیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھیں گے، پازیٹیو انرجی لیں گے، اسپرچول انرجی لیں گے، انشاءاللہ اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو، دیٹ موٹیویشن، دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتنس، ٹو فائٹ دا سنس، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لیں، اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر۔ تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں، سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 5 جو پریئرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے انجوائن کی ہیں، جو کوئی بھی صحیح سے وضو کرے گا پراپرلی، اور ان نمازوں کو ٹائم پر پڑھے گا، اور رکوع صحیح سے کرے گا، سجدہ صحیح سے کرے گا، اور پراپر فوکس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھے گا، اور ہیوملٹی اور خشوع لے کر آئے گا۔ یہ کچھ کنڈیشنز ہیں نمازوں کی، ٹھیک ہے؟ کیا کیا کنڈیشنز ہیں؟ پراپر وضو۔ اب دیکھیں اگر ہم نے وضو ہی پراپر نہیں کیا، اف وی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ، اگر ہمارا اسٹارٹ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وضو بہت کیئر لیس ہے، اور اس میں کچھ آپ کے ایسے اعضاء رہ گئے ہیں جو ابھی تک ڈرائی ہیں، جیسے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ وضو کرو، آپ نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا ایلبو ڈرائی رہ گئی تھی۔ بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ نہ ہو کہ او سی ڈی ہونے لگ جائے، طہارت پہ وضو پہ او سی ڈی بھی بہت ہو جاتا ہے، بار بار بندہ کرتا ہے، بار بار ایک ہی بار کریں، اچھا کریں، تسلی کر کے کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو گناہ جھڑے ہوتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا۔ تو دیکھیں پراپر وضو سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ وضو بندہ بہت پراپرلی کرے۔ اس کے بعد دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز مقرر کی ہے، اسی وقت پر اچھا ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر بہت میں بات کر سکتا ہوں۔
آپ کو کیا پتا کہ کس وقت کیا انرجی نکل رہی ہے یونیورس کی. ہماری انرجیز ہوتی ہیں نا, یونیورس از سراؤنڈیڈ بائی آل سارٹس آف انرجیز. تو یو نیور نو کہ اس خاص ٹائم پہ ہی آپ سجدہ کریں گے, اس خاص ٹائم پہ ہی آپ نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا, یہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ نے اس خاص ٹائم پہ نماز مقرر کر دی ہے, اسی ٹائم پہ پڑھنے کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, ٹائم پہ ہی نماز پڑھیں گے تو اصل فائدہ ہوگا. پھر ہے کہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ پراپرلی ہونی چاہیے, کمر سٹریٹ ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا ہے, اور توجہ ہونی چاہیے رکوع میں, اور سجدہ بھی بہت پراپر ہونا چاہیے, سجدہ کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا پراپر فوکس آف مائنڈ سے جو پڑھے گا. فوکس آف مائنڈ دیکھیں یہ ایک جہاد ہے, اور یہ جہاد ضروری ہے نماز کے لیے. یہ جہاد ہوگی تو آپ میں مائنڈ فلنس آئے گی. اگر یہ جہاد نہ ہوتی اور کوئی ڈسٹریکشن بھی نہ آتی نماز میں, کوئی تھاٹ بھی نہ آتا نماز میں, تو پھر دیکھیں شاید نماز آپ کو اس طرح سے ٹرین نہ کر پاتی. ٹریننگ تبھی ہوتی ہے جب چیلنجز آتے ہیں, تو فوکس ہو اور خشوع ہو, ہیوملٹی ہونی چاہیے. خشوع سے مراد کیا ہے؟ دل جھکا ہو اللہ کے آگے. دل سے پڑھی جا رہی نا, دل بھی انوالوڈ ہے, جسم تو انوالوڈ ہے لیکن دل بھی انوالوڈ ہے, دیٹ از خشوع. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم ان لیکچرز میں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں آپ کو یہ باری باری چیزیں بتاؤں کہ ہم نے لانی کیسے ہیں اپنے انشاءاللہ نماز میں. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس طرح سے نماز پڑھے گا, اللہ کا پرومس ہے, اللہ تعالیٰ اسے فارگیو کرے گا. پرومس ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. ٹھیک ہے. پھر ڈسٹریکشن آف شیطان کے بارے میں حدیث ہم نے دیکھی مسند احمد کی. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے, شیطان جو ہے اس پر سواری کر لیتا ہے. دا سیٹن ماؤنٹس ہم جسٹ ایز اے مین ماؤنٹس ہز اینیمل. اف سیٹن بیکم سیٹلڈ, اگر شیطان سیٹلڈ ہو جائے گا اس کے اوپر تو کیا ہوگا, وہ ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم ایز فار ہز کالر. یہ ابو ہریرہ کے اب الفاظ ہیں. You see the person filled with thoughts of whatever such that he does not remember Allah. As for the bridle, his mouth will open, but he does not remember Allah. اب یہ کیسی نماز ہے؟ یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ایک مزے کا واقعہ سنایا تھا, ریئل واقعہ. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز گمی ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں آ رہی, میں نے کہاں رکھی تھی, مجھے یاد ہی نہیں آ رہی. تو امام صاحب نے کہا میں اسے کیا آنسر کروں. بہرحال انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, تہجد پڑھو, آج تہجد پڑھو. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا مجھے میری چیز مل گئی. تو امام صاحب نے کہا کیسے ملی؟ کہتا میں جیسے ہی تہجد میں کھڑا ہوا مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے, تو میں نے تہجد کی نماز توڑی اور وہ چیز لینے چلا گیا. تو امام صاحب ہنسے, کہتے میں نے اسی لیے کہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا تو تہجد پڑھنے کھڑا ہوگا, شیطان نے یاد کرا دینا کہاں ہے. کیونکہ جیسے ہی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں, کیمسٹری کی ایکویشنز, میتھس کی کیلکولیشن, ہر چیز چلنے لگ جاتی. پھر پینڈنگ ٹاسک یاد آنے لگ جاتے کہ میں نے یہ بھی کرنا تھا, یہ بھی کرنا تھا, اس سے پہلے کچھ یاد نہیں, نماز میں کھڑے ہوئے تو سب یاد آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ شیطان کا وار ہے. اسی طرح جو کہا کہ وہ اس کا منہ کھلا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا, یہ کیسی نماز ہے؟ اکثر ہم سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم, اب وہ ایک شیخ ہیں, شیخ بھاجوڑ, ایپک مسجد میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے کہ میں نے ایک بھائی کو نماز پڑھتے دیکھا, تو اس کی نماز لٹرلی جو 2 رکعت کی تھی وہ 1 منٹ سے بھی کم کی تھی, مطلب سم سیکنڈز کی نماز تھی. تو جب میں نے اس کا رکوع اور سجدہ دیکھا تو آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے رکوع میں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ رکوع اتنا جلدی کرتے ہو؟ تو ایکچولی ہی سیڈ ٹو مائی سرپرائز ہی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ می, ہی سیڈ کہ شیخ میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں, اتنی جلدی کیسے کیا جاتا ہے. تو اس نے سکھایا باقاعدہ شیخ کو. اس نے کہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا وہ سورہ پڑھ لیں اور آپ ابھی رکوع میں جانے والے ہیں تو آپ ڈیورنگ جاتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, اور جب آپ چلے جائیں تو سبحان ربی العظیم کہیں اور کھڑے ہو جائیں. کہتے اس نے مجھے پورا سکھایا کہ اس طرح میں کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے بہرحال اس کے لیے دعا کی, اللہ ہدایت دے. تو اس طرح لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دے ڈو دیز تھنگس. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی نماز پھر انفارچونیٹلی آپ کے سامنے اس کا پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال اسی طرح دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ڈگنیٹی کے ساتھ جوڑا ہے, کامنس کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. پروفیٹس نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے جاؤ تو ڈگنیٹی کے ساتھ جاؤ, کامنس کے ساتھ جاؤ, تاکہ نماز تمہیں فائدہ دے. ٹھیک ہے. ایون اگر نماز لیٹ ہو رہی ہے, امام صاحب نے پہلی رکعت کہہ دی اور تم دور سے سن رہے ہو اور آ رہے ہو, پھر بھی آرام سے آؤ, بھاگ کر نہ آؤ, کیونکہ وہ نماز کے مینرز کے خلاف ہے. ثابت ہوا کہ نماز جو ہے نا وہ کامنس اور ڈگنیٹی سکھاتی ہے آپ کو. تو اگر آپ میں کامنس اور ڈگنیٹی نہیں آ رہی نماز پڑھ کے,
تو یو ہیو ٹو انشاءاللہ ورک آن اٹ, یو ہیو ٹو ریوائز کہ میں نے کامنس لانی ہے تو کیسے بہتر کروں میں انشاءاللہ نماز کو اپنی. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے نماز کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ اس کو بہتر کر لیں آپ کے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی اسٹریس مینجمنٹ, آپ کی اوور تھنکنگ, آپ میں سیلف کنٹرول آنے لگ جائے گا انشاءاللہ. آپ اسپرچول فیل کرنے لگیں گے, پازیٹیو فیل کرنے لگیں گے, سو مینی بینیفٹس انشاءاللہ. تو آج انشاءاللہ کچھ اور حدیث دیکھتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ continues to face towards the servant while he is in namaz as long as he does not avert his eyes. جب تک انسان نماز فوکس سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی if he looks elsewhere, اگر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے. تو دیکھیں یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کی توجہ آ گئی آپ کے اوپر, اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ کیا کہتا ہے. جب انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ جواب دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا. ٹھیک ہے, وہ آگے حدیث آئے گی. اسی طرح یہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دا سینس ہمارے تزکیہ کے لیے بہت زبردست حدیث ہے, Verily a man may return from his prayer and nothing good is written for him or her, but a tenth of his prayer or a ninth or an eighth or seventh, sixth, fifth, fourth, third اور half. کئی لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن نماز کا انہیں جو ریوارڈ ہے وہ یا 1/10 ملتا ہے یا 1/9 ملتا ہے یا 1/7 یا 1/2 so on and so forth. کیا وجہ ہے باقی ریوارڈ لوز ہونے کی؟ کہ جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اٹینٹیو نہیں ہوتے, تو وہ ریوارڈ بھی لوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آبویس سی بات ہے, جتنا فوکس ہوگا اتنا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو صرف 1/10 ریوارڈ ملتا ہے, کچھ کو ہاف ملتا ہے, کچھ کو فل ملتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اتنی کوشش کریں کہ انشاءاللہ فل ملے ہمیں ریوارڈ. باقی اللہ نوز بیسٹ, لیکن اپنی ٹرائی تو ہم فل کریں. تو یہاں تک تو ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں حدیث. آج ہم انشاءاللہ ایموشنز کی بات کریں گے, ایموشنز ان صلاح. ٹھیک ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک دیکھیں آپ کی نماز میں ایموشنز نہیں ہیں, کیونکہ انسان ایک ایموشنل بینگ ہے. The reason we do something very consistently is because of emotions. ایک بندہ بہت کنسسٹنٹلی ایک ٹی وی سیریز دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے ایموشنز انوالو ہو چکے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کی ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہو چکی ہے اس کریکٹر کے ساتھ. لوگ اینیمیز دیکھتے ہیں, رائٹ, دے گیٹ سو انگراسڈ ان دا کریکٹر ان دی اینیمی, دے اسٹارٹ ٹو لو دی کریکٹر سو مچ, ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں, ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتے ہیں. دے وانٹ مس اٹ, دے ویٹ فار اٹ, یعنی وہ ویٹ کرتے ہیں, ایک ہفتے بعد ایپیسوڈ آئے گی, وہ بار بار دیکھتے ہیں کب آئی کس ٹائم پہ آ رہی ہے, رائٹ. تو اس طرح کی نماز اسلاف کی ہوا کرتی تھی. دے یوز ٹو ویٹ اگلی نماز کا وقت کب ہوگا. دے یوز ٹو ویٹ اور چلے جاتے, 15 منٹ پہلے چلے جاتے تھے مسجد میں. ٹھیک ہے, آج بھی میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہ صرف ہمارے پرانے لوگوں کی بات نہیں ہے. آئی سی سم نمازیز, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, جو مسجد میں بہت پہلے آئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ماشاءاللہ بہت ریگولر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں اور بڑی محبت سے آتے ہیں وہ. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا ہے کہ بس انہوں نے مزہ چکھ لیا ہے, ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو چکی ہے نماز کے ساتھ, ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو چکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, ان کے ایموشنز آ گئے ہیں نماز کے اندر. تو دیکھیں جب تک آپ ڈرائی نماز پڑھیں گے, ڈرائی ہو کے مطلب ایموشنز ہیں ہی نہیں اس نماز میں, تو پھر اس میں جان نہیں آ سکتی اس نماز میں. تو 3 ایموشنز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نماز میں لانے چاہیے. اینڈ دیز 3 ایموشنز آر ہوپ, فیئر اینڈ لو. سب سے پہلے لو کے اوپر بات کرتے ہیں. لو کے اوپر اگر بات کریں تو وائی ڈو وی لو سم ون, کیا خیال ہے ہم کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک اور کلاس میں پڑھایا تھا, میں نے آپ کو 3 ریزنز بتائی تھی. ٹھیک ہے, ہم یا تو کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے, آبویس سی ریزن ہے. ٹھیک ہے, خوبصورتی انسان کو پسند ہے, جب ہمیں کوئی خوبصورت لگنے لگے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے. نمبر 2 ریزن, ہم کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں دا وے دے ٹریٹ اس, کہ اگر تو ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کریں, بہت جنرس ہو ہمارے ساتھ, بہت 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 ٹالرنٹ ہو ہمارے ساتھ, بہت فارگیونگ ہو ہمارے ساتھ, بہت لونگ ہو ہمارے ساتھ. جیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی اپنے استاد سے پیار ہو,
because that person is very generous with you, very tolerant with you, اور بہت زیادہ نرم ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ہی اپنے کسی جو ہے وہ دوست سے پیار ہو جائے, پاسبل ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. اور تیسری ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. جیسے کوئی انسان بہت کول ہے, بہت کیرزمیٹک ہے, یا ایک انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے کیریکٹر ایٹریبیوٹس اتنے خوبصورت ہیں کہ یو کانٹ ہیلپ بٹ فال ان لو ود دا پرسن. فار ایگزامپل, آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو چیریٹی بھی بہت کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو ہیومینٹی کا کام بہت کرتا ہے. تو یہ اس کے کیریکٹر ٹریٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 3 ریزنز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچا کریں, یہ 3 ریزنز اللہ پہ لگائیں. اللہ سے خوبصورت کوئی ہے؟ اللہ سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ, دیٹ شوڈ بی یور گول. وہ سب سے بڑا گول ہے, سب سے بڑا گول ہے. قیامت والے دن جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں سب کچھ مل گیا یا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب, آپ نے ہمیں جہنم سے پناہ دے دی, جنت میں انٹر کرا لیا, اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب ریموو کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا, اور جنتی دیکھتے رہیں گے, ہزاروں سال دیکھتے رہیں گے. اور ابن القیم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی کمپیئرڈ ود دا یونیورس از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. آپ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنانے والا اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا اللہ ہے, کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے. تو امیجن اللہ کتنا خوبصورت ہے. تو جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, آپ کتنے خوبصورت کریٹر کے سامنے کھڑے ہیں, تو اس سے لو لایا جا سکتا ہے, اللہ کی بیوٹی, اللہ کا او, ٹھیک ہے. اگر آپ امیجن نہیں کر سکتے اللہ کے بیوٹی کو, دوسری ریزن, دا وے اللہ ٹریٹس یو, سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو ٹریٹ کرتا ہے ایون پیرنٹس نہیں کر سکتے. نو ون کین ٹریٹ لائک دیٹ. اللہ اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو, اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو. اللہ آپ کے عیب چھپاتا ہے, اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں, ریگولر ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کو روکتا ہے, رک جاؤ 6 گھنٹے, 6 گھڑی کا لفظ آتا ہے نا حدیث میں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے, ابھی رکو, ابھی نہ لکھنا. 6 گھڑی روکتا ہے اللہ, 6 آورز میں بھی. تو شاید ریپینٹ کر لے, شاید توبہ کر لے, شاید میری طرف ریٹرن کر جائے, ٹھیک ہے. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا سونے سے پہلے لاسٹ عمل گناہ نہ ہو, کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے. پھر موت, آپ کو پتہ ہے پھر سوتا ہے جب بندہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہی سوتا ہے نا, ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بھی لکھا جائے اور اللہ معاف کرے موت بھی آ جائے. تو لاسٹ عمل میک شیور شوڈ بی گڈ, ریپینٹ کر کے سویا کریں. ڈزنٹ میٹر اس سے پہلے کیا کیا, خدا نہ خواستہ, لیکن لاسٹ عمل شوڈ بی گڈ, شوڈ بی گڈ. اور 6 آورز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ویٹ کراتا ہے. یہ محبت نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں امیون سسٹم اللہ نے ایسا دیا ہوا ہے, کتنی چیزوں سے اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے, کتنی بیماریوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں, دا وے ہی ہینڈلز آر افیئرز. تو اتنے چانسز جو رب دے رہا ہے اور اتنی محبت جو اللہ دکھا رہا ہے اور جو ویٹ کر رہا ہے ہمارا, تو نماز میں ان ایموشنز کو لانا چاہیے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو مجھے سب سے اچھا ٹریٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تیسری ریزن میں نے کیا بتائی تھی کہ اس انسان کے ایٹریبیوٹ, تو اللہ تو خالق ہے, اللہ کے تو پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنرس ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مرسیفل ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اتنے زبردست کریٹر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سورس آف پیس ہے اینڈ سورس آف ایوری گڈ ہے, تو لو کو لایا کریں, لو آف اللہ, اوکے. پھر ہوپ آف اللہ, ہوپ فرام اللہ. یو شوڈ برنگ ہوپ ان یور صلاح کہ مجھے اب معاف فرمائے گا اللہ, میں ہوپ کے ساتھ نماز میں انٹر ہوا ہوں یا انٹر ہوئی ہوں, اللہ تعالیٰ ول ہیو مرسی اپون می, یہ ہوپ ہے. اور میں نے جو بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے میں ہوپ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا, دیٹ از دی ہوپ. اور یو ہوپ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے.
تو یہ فیلنگ لائی جا سکتی نماز میں کہ آئی ایم ہوپ فل ٹو سی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہوپ کا بڑا رول ہے. اسی طرح فیئر کا بہت رول. دیکھیں فیئر بھی ہونا چاہیے. فیئر کیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے صحیح سے نماز پڑھنی ہے اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے سجدے میں جا کے. تو اس میں تھوڑا سا اپنے ایکسپریشنز میں وہ چیز لائی جا سکتی ہے. فیئر کا مطلب وہ والا فیئر نہیں ہے جیسے فیئرز کی اقسام ہے نا. اللہ سے فیئر یہ نہیں ہوتا جیسے سانپ کا فیئر. سانپ کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے نا, یا شیر کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے. دیٹ از ناٹ فیئر آف اللہ. یہ وہ والا فیئر ہے جس میں ریورنس ہے, ریورنس والا. ہیبا, ہیبا کہتے ہیں اس کو, ہیبت. آپ کے فادر کی آپ پر ہیبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اچھا ریلیشن ہے آپ کا فادر کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کی مدر کی ہیبت ہے کہ نہیں ہے آپ کے اوپر؟ عزت کی وجہ سے نا, لو کی وجہ سے. تھوڑا سا ڈر ہے. ڈر کس بات کا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں بہت آنریبل ہیں, اگر ان کے سامنے بات آ گئی تو وہ کیسا فیل کریں گے. یہ والی ہیبت چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے, کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ذرا ایکسپریشنز بھی لانے چاہیے انسان کو. تھوڑا سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے مطلب رونے والا چہرہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ عظیم ہیں, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ تو سب سے عظیم ہیں, آپ مجھے بخش دیں گے. تو جب تک آپ ایموشنز نہیں لائیں گے اپنی نماز میں, ٹائم نہیں دیں گے اپنی نماز کو, تب تک آپ کو نماز میں مزہ تو نہیں آنے والا, ٹھیک ہے. تو یہ 3 ایموشنز ہیں, ہوپ, فیئر اینڈ لو. اب دیکھیں, آپ جب شروع میں کھڑے ہوتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے اللہ, ہر عیب سے پاک ہے, ٹھیک ہے. اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے اس جملے کو کہ واقعی اللہ ہر عیب سے پاک ہے, سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر. وتبارک اسمک, اور حمد بھی اس کی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, حمد بھی اس کی ہے. وتبارک اسمک, اور بابرکت ہے اس کا نام. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. وتعالی جدک, اور اس کی میجسٹی بہت ہائی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے, وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اور کوئی بھی اس کی علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ پوری تھیراپی ہے. ٹرسٹ میں آپ ایسے نماز پڑھیں گے آپ کی تھیراپی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر آپ سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ سوچیں آپ کتنے ایموشنز لا سکتے ہیں کہتے ہوئے. اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر نماز اس طرح سے پڑھنا شاید مشکل ہو جائے آپ کے لیے. میں آپ کو ٹو بگن ود ایک ٹپ دیتا ہوں. رات سونے سے پہلے 2 نفل اس طرح پڑھا کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں, بہت ٹائم دے کے. فرض نمازیں بھی پڑھا کریں, کوشش کیا کریں, لیکن کم از کم 2 رکعت ایسی پڑھا کریں جس میں آپ فل سیکیور فیل کر کے کھڑے ہوں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اپنے مائنڈ کو, رکوع لمبا کریں, سجدہ لمبا کریں, اور سورہ فاتحہ میں ایموشنز لائیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس میں اب ایکسائٹمنٹ بھی لائی جا سکتی ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جواب دے گا. اسی طرح آپ گریٹفلنس لا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تمام حمد اللہ کے لیے ہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتنے احسانات ہیں میرے اوپر. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی ایسی جگہ نہیں پیدا کر دیا جہاں پہ بہت چیلنجز ہوتے, اللہ نے مجھے دیکھیں کتنے کمفرٹ میں پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد کتنے اچھے لوگ رکھے ہیں. بہت سی باتیں سوچی جا سکتی ہیں. پھر الرحمن الرحیم, کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جو بہت ہی رحمان بہت ہی رحیم ہے وہ میرے گناہ معاف کرے گا. اس میں ہوپ بھی لایا جا سکتا ہے, لو بھی لایا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی میرے گناہ معاف کرے گا. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. تو دیکھیں یہ ہے وہ طریقہ نماز میں جان لانے کا, ٹھیک ہے, اور نماز کو ذرا بیوٹیفائی کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں خشیت لانے کا. آپ کو نمبر 1 ٹرانسلیشن پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. نمبر 2 آرام سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, اتنی سپیڈ نہ ماریں. ابن القیم تو کہتے تھے نا کہ گیپ لاؤ ہر جملے میں, الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا سا گیپ لے آؤ. اگین میں کہوں گا کہ ہر نماز ظاہر ہے کہ اس طرح پڑھنا شاید آپ کے لیے اتنا ممکن نہ ہو پائے, لیکن کم از کم دن میں 1 نماز ضرور ایسے پڑھیں تاکہ آپ کو فیل ہو. آپ خود ہی کہیں گے کہ یار واقعی کمال ہو گیا, دس نماز کمپیئر ٹو مائی ادر نماز, زمین آسمان کا فرق. پھر آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کا, ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ یو آر اسٹارٹنگ ٹو انجوائے یور صلاح. یو نو کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں, یو نو اللہ سے کنورسیشن ہے, یو نو مجھے امن مل رہا ہے, یو نو میری کاموں میں برکت آنے والا ہے, برکت آنے والی ہے, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایموشنز کو لے کر آئے نماز میں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں انگیج ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ انٹیمیٹ کنورسیشن کر رہا ہے. انٹیمیٹ کا مطلب ہے ویری کلوز کنورسیشن. تو یہ اس کو ذرا فیل کریں کہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے. التحیہ کتنی بیوٹیفل کنورسیشن ہے اللہ کے ساتھ. التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ تمام کے تمام طیب چیزیں، اچھی چیزیں، تعریفیں، ایوری تھنگ گڈ اس فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پہ سلام ہے. اور پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر آپ اپنے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور صالحین پر سلام بھیجتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت پارٹ ہے نماز کا اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، تو یہ انٹیمیٹ کنورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اس میں ایموشنز لائے جائیں. اسی طرح یہ حدیث ہے. اب ہم ذرا وضو سے سٹارٹ اگر کریں تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہو پرفارمز دا وضو پرفیکٹلی دیٹ از اکارڈنگ ٹو سنہ his or her sins will depart from the body even from under their nails. اب یہ ہے وضو کی فیل جب آپ وضو کریں. دیکھیں ہم نے سب نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، کانوں سے بھی کیے ہوتے ہیں، ہم سب نے ہاتھوں سے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک بلیور اپنا منہ دھوتا ہے وضو کے دوران تو جتنے گناہ اس نے منہ سے کیے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ول بی واشڈ اوے. اور ود دی لاسٹ ڈراپ آف واٹر، جب تک لاسٹ ڈراپ آف واٹر رہتا ہے. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ وضو کا پانی رہنے دیا کریں، کیونکہ لاسٹ ڈراپ آف واٹر جب تک نہیں سوکھ جاتا وہ گناہوں کو لے جا رہا ہوتا ہے. اینی وے ڈرائی کر سکتے ہیں وضو کو تولیے سے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کا پانی رہے. یہ اسکالرس اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں. اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہر سن جو ہاتھوں سے کمٹ کیا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ اپنے فیٹ کو دھوتا ہے ہر گناہ جو فیٹ سے کیا ہے وہ معاف ہو رہا ہوتا ہے. اب امیجن سبحان اللہ، یہ ہے وہ فیلر جو آپ نے لانا وضو کرتے ہوئے. یعنی سچ این آنر، کتنی اچھی بات ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کون ہے جو چاہتا ہے گناہ نہ معاف ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا. آج دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنس کر رہے کہ آؤ اپنے بلز معاف کرا لو، الیکٹریسٹی کے بلز معاف کرا لو، سوئی گیس کے بلز معاف کرا لو. سارے پہنچ جائیں گے، چاہے انہیں 2 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے. تو یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا، انسان میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. ویئر از دا محبت، ویئر از دا طلب. اس میں طلب کتنی ہے اس انسان میں گناہ معاف کروانے کی، اس میں کتنا شوق ہے میرے سے بات کرنے کا، میرے سے ملاقات کرنے کا. ٹھیک ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے یہ فیل لانا کہ وضو اتنی امیزنگ چیز ہے. اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بعد جو یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے جس مرضی سے انٹر ہو. کتنی آنر کی بات ہے، کتنی آنر کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وضو کے اور بھی کئی فوائد ہیں. آپ دیکھیں کووڈ میں سب سے کم جو کووڈ تھا مسلم کنٹریز میں تھا کمپیریٹیولی، بیکاز آف وضو. وضو میں ناک دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں. وضو ریفریش کرتا ہے. وضو جو ہے وہ آپ کو انرجائز کرتا ہے، لٹرلی انرجائز کرتا ہے فزیکلی اسپیکنگ. وضو جو ہے وہ آپ کو ڈیموٹیویشن آپ کی ختم کرتا ہے. میں آپ کو ایک تجربے والی بھی بات ہے، اور کئی ینگسٹرز نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جب گناہ کا ٹریگر آیا ہو اٹھ کے وضو کر لیں، ایسا ٹریگر غائب ہوگا کہ آپ کی سوچ، آپ حیران ہو جائیں گے ٹریگر کہاں گیا. لیکن اٹھیں گے ہی نہیں تو پھر وہ رہے گا وہ ٹریگر. ٹھیک ہے، اور اتنا سوال آپ سے ضرور ہوگا کہ تم اٹھ سکتے تھے، تم ٹریگر کو دور کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا. اتنا سوال آپ سے ضرور ہوگا. کوئی بھی انسان لاچار نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ٹوٹ جاتے جب گناہ سر پہ آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے کنٹرول. اینی وے تو وضو از اے گریٹ 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 ایکٹیویٹی. اسی لیے ایک صحابی کا غالباً قول ہے کہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ ایک بندہ وضو میں رہے ہر وقت. دس از ون آف دی سائنز آف وزڈم. حکمت کی نشانی ہے یہ. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے جیسے کئی لوگ ہیں وہ جب واش روم جاتے ہیں نا تو وہ وضو کر کے نکلتے ہیں. اس میں ایک حکمت تو یہ ہے سب سے بڑی کہ
لیٹ سے آپ کو موت آ جاتی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. آج کل ینگ ایج میں ڈیتھس بہت کامن ہے, تو یو نیور نو, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے, اللہ بچائے, لیکن ایکسیڈنٹس بہت کامن ہے, ینگسٹرز میں ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہو رہے ہیں. تو اگر آپ وضو میں اور وضو میں فوت ہو گئے تو آپ سوچیں قیامت والے دن آپ وضو کی حالت میں اٹھیں گے, کتنا بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ, جب آپ وضو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ارد گرد ایک ایسی شیلڈ کریٹ ہوئی ہے کہ شیطان آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. وضو میں نا, لٹرلی میں اکثر یوتھ کو سمجھاتا ہوں, although موویز کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا, لیکن آپ نے اگر ہیری پوٹر دیکھی ہے, میں نے ظاہر ہے پرانا دیکھا ہوا ہے, تو اس میں جب وہ کوئی اسپیل پڑھتے تھے تو ارد گرد ایک وہ شیلڈ نہیں کریٹ ہو جاتی تھی ڈارک فورسز سے. یہی ہوتا ہے جب آپ وضو کرتے ہیں, ڈارک فورسز کانٹ کم نیئر یو, ایک شیلڈ کریٹ ہو چکی ہے آپ کے ارد گرد, ٹھیک ہے, آپ کی نیگیٹیوٹیز دور ہوتی ہیں. تو یہ اس کو عادت بنائے, اس کو پریکٹس کرنا سیکھیں. حضرت بلال تو وضو کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے تھے ہر رات, اور اس وجہ سے ان کی جنت میں نبی میں قدموں کی چاپ سنی, اور ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ کیا ایسی ایکٹیویٹی آپ سمجھتے ہو کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں نے آپ کی قدموں کی چاپ سنی ہے, تو انہوں نے یہ مینشن کیا تھا, تحیت الوضو کہتے ہیں اسے, تحیت الوضو, ٹھیک ہے. تو بہرحال وضو از امیزنگ. وضو آپ کی ڈی موٹیویشن کو دور کرے گا انشاءاللہ تعالی, اور وضو ول ایون میک یو پازیٹیو, یو ول اسٹارٹ ٹو فیل پازیٹیو, یو ول اسٹارٹ ٹو تھنک پازیٹیو. یہ میری اپنی ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ چیزیں. اسی لیے نبی وسلم جب پریشان ہوتے تھے نا, بیکاز جب انسان پریشان ہوتا ہے نا, اسٹریسڈ ہوتا ہے, تو شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے انسان پہ, تو بہت بہتر ہے اٹھ کے وضو کر لیں. آپ اٹھا لیں اپنے آپ کو, پل یور سیلف اپ سم ہاؤ اینڈ ڈو وضو. آپ دیکھیں آپ کی اسٹیٹ ہی چینج ہو جائے گی, آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہو جائے گی, آپ کی اوور تھنکنگ دور ہو جائے گی. اب کئی لوگ جو ہے نا وہ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ یہ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں, شیطانی مراقبہ میں اسے کہتا ہوں, اوور تھنکنگ, ایک تو ظاہر ہے رحمانی مراقبہ ہے, وہ ذکر ہے, ایک شیطانی مراقبہ ہے, وہاں پہ بیٹھ کے سوچتے رہنا, تو وہ ظاہر ہے پھر شیطان کے لیے ایسا بندہ پیس آف کیک بن جاتا ہے. لیکن وہ اٹھ کے وضو کر لے, سبحان اللہ. تو وضو از امیزنگ, الحمدللہ فار دس, یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں. میری ایک کرسچن میرا کولیگ تھا, تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, جب میں امریکن کمپنی تھی شکاگو برج اینڈ آئرن, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے, آئل اینڈ گیس فرم تھی, تو میں نے یو اے میں اس میں جب میں کام کرتا تھا, میرا فیلڈ انجینئر پوزیشن تھی, تو میرا کولیگ تھا اسٹیفن, بلیک تھا, امریکن تھا, غالباً امریکن تھا اف آئی ریمبر کریکٹلی. تو اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا اپنے ایکسیڈنٹ میں کہ علی آر یو گائز ڈرٹی. تو میں نے کہا کیا ہو گیا ایک دم اسے, مطلب یہ کیوں سوال پوچھ رہا ہے. کہتا نہیں تم لوگ ڈرٹی ہو, ہر وقت جو ہے پاؤں دھوتے رہتے ہو, منہ دھوتے رہتے ہو. اب مجھے دیکھتا تھا نا وضو کرتے, یو اے ای ظاہر ہے مسلم کنٹریاں, زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو میں مسکرایا, میں ہنسا, میں نے کہا نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم بار بار کرتے ہیں, دس از کالڈ ایبلیوشن. تو پھر میں نے کچھ مجھے یاد تھا تھوڑا بہت, بائبل بھی ریفر کی اسے, میں نے کہا کہ یہ تو ایون تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے ایبلیوشن. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو موزیز, بک آف ایکسوڈس ہے غالباً اف آئی ریمبر کریکٹلی, اس میں ہے کہ موزیز کو جب گاڈ نے ماؤنٹ پر بلایا, ماؤنٹ طور پر, ماؤنٹ آف لائٹ پر, تو موزیز کو کہا کہ اپنے شوز اتار دو اور اپنے پاؤں دھو, اپنے جو ہے نا منہ کو واش کرو, اپنے ہینڈز کو واش کرو. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی تو ہم کر رہے ہیں. یعنی جب آپ گاڈ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یو کلینز یور سیلف, یو پیوریفائی یور سیلف. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک تو مجھے بائبل کا پتہ تھا, اور دوسرا اس کے لیے بڑی فیسینیٹنگ بات تھی کہ واقعی یہ تو اگر مسلمان کرتے ہیں تو یہ تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ہر قوم وضو کیا کرتی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں. کچھ میں نے آپ کو بتا دیے, کچھ اللہ نوز بیسٹ, پتہ نہیں اور کیا کیا فائدے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وضو از امیزنگ, ٹھیک ہے. تو وضو میں رہنا یہ انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا, بہت اچھی ٹپ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور ایک شیلڈ کریٹ ہو جائے گی آپ کے ارد گرد جو آپ کو نیگیٹیوٹیز سے بچائے گی. جب آپ بہت ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ وضو کریں, یو ول فیل انرجائزڈ انشاءاللہ تعالی. اور اگر 2 نفل پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے, یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے, جیسے بلال رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی وین اے سرونٹ, جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ان کے گناہ ان کے ہیڈ پہ اور شولڈرز پہ آ جاتے ہیں.
اور جب جب وہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑوا رہا ہے کہ یہ بندہ آیا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, اس کے سر پہ گناہ آ جاتے ہیں, اس کے کندھے پہ گناہ آ جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت چیز ہے نماز, ٹھیک ہے. یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو معاف کرنے میں. جہنم میں جانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جنت بہت آسان کر دی ہے, شدید آسان کر دی ہے. تو اب بندہ خود نہ معاف کرانا چاہے یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وضو میں معاف کرا رہا ہے اللہ, نماز میں کھڑے ہوئے تب معاف کروا رہا ہے اللہ, سجدے میں جائیں تب معاف کروا رہا ہے اللہ, پھر درود کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی تب معاف کروا رہا ہے اللہ, پھر جب تک آپ ذکر کریں گے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے تب معاف کروا رہا ہے اللہ. اب پھر بھی کوئی نہ معاف ہونا چاہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اوبیس سی بات ہے, پھر ان کو چاہیے اس پہ سوچیں. اینڈ اندر حدیث, یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی. میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, were people to know the blessings of pronouncing azan and the standing in the first row, اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کا ریوارڈ اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ریوارڈ, they would even draw lots to secure these privileges, وہ قرعہ ڈالیں گے اس پریولیج کو لینے کے لیے, قرعہ اندازی کیا کریں گے. and were they to realize the reward of performing namaz early, they would race for it, اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے وہ ریس لگائیں گے. and were they to know the merits of namaz, that is isha namaz and the fajr namaz, they would come to them even if they had to crawl, رینگ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے. اگر انہیں فجر اور عشاء کا ریوارڈ پتہ لگ جائے رینگ کر بھی آنا پڑے آئیں گے. دیکھیں کتنی ڈیسپریٹ سچویشن بتائیے, کتنی ڈیسپریٹ سچویشن, رینگ کر آنا. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے شاپہولک لوگ ہوتے ہیں تو کوئی سیل لگ جائے انہیں رینگ کر بھی جانا پڑے پہنچ جائیں گے. انہیں پتہ ہے سیل لگی ہے, میں نے آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے سنیچ کرنا ہے, ریوارڈ میں نے وہ کپڑا خریدنا ہے جا کے. اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, کھاڑی میں سیل لگی تو وہ پاگل ہوئی ہے عوام, وہ دے آر سنیچنگ دا کلوتھس, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. تو یہی شوق نماز میں کس طرح آئے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں اتنا ریوارڈ ہے, اتنا ریوارڈ ہے, بتا دیا نا. باقی اب ایمان کی بات ہے کہ مان لو ہے تو ہے. تو جو لوگ ماشاءاللہ عشاء اور فجر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تو دیکھیں میں دونوں احادیث سناؤں گا آپ کو جن میں تھوڑا ڈراوا بھی ہے اور جس میں خوشخبری بھی ہے, دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں, فجر اور عشاء. تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ معاف کرے اگر فجر اور عشاء ہم پہ بہت بھاری ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے. اس کا مطلب ہم ایمانی طور پہ منافق ہیں. اس سے حدیث سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے. نفاق کی ایک نشانی ہے. تو ایمان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ, یہ گول بنانا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے. اٹ از این امیزنگ گول, امیزنگ گول, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا ویو تھا اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو, اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. اب آئی نو بہت سے کاؤنٹرز آ سکتے ہیں, لوگ فوراً کاؤنٹر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے تو دیکھا فلانا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے, ہم نے دیکھا فلانا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی بھی کرتا ہے. تو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں, عجیب و غریب باتیں کہ جی نہیں نماز کا کیا فائدہ, وہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو جوتیاں بھی صحیح سے نہیں رکھتا, مسجد میں اس کی جوتیاں الٹ پلٹ پڑی ہوتی ہیں, تو نماز نے کیا سکھایا؟ دیکھیں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں آپ فرشتے بن جائیں گے, آپ میں غلطیاں رہیں گی, لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں. یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے, ویری مچ پاسبل, لیکن جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خیر ہے انشاءاللہ, یہ سمجھنا چاہیے نا. باقی اللہ معاف کرے کوئی بہت منافق ہے, دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, بزنس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے, اس کو پھر اللہ پوچھے گا وہ ہمارے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے نا. تو فجر اور عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یعنی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دی جائے کہ اس میں بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ دو نمازیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, مین kissed a woman at the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, so he came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and informed him about it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. Then this ayah got revealed and performed the salah between the two ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. حسنات remove the سیئات. کتنی خوبصورت بات ہے, یعنی اچھے ڈیڈز برے ڈیڈز کو مٹا دیتے. اب یہ آیت ریویل ہو گئی نماز کے بعد. وہ صحابی اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے یا امت کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پوری امت کے بارے میں. سبحان اللہ, یعنی ہم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, نماز اتنے بڑے بڑے گناہ بھی مٹا دیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو ایک ینگسٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک شیخ کے پاس گیا, یو کے ایک شیخ ہے, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ وہ ینگسٹر میرے پاس آیا اور اس نے آ کے اس بات کا اقرار کیا کہ آئی ایم انوالوڈ ان مینی بیڈ تھنگس, اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے مطلب زنا کی لت لگی ہے, اس نے یہ مان لیا. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا میں ابھی بھی جا رہا ہوں, مطلب میں آپ کے پاس بتانے ہی آیا ہوں کہ میں ابھی بھی جا رہا ہوں. تو اسکالر نے کہا کہ آپ ایسا کریں نماز پڑھ کے چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز تھی, اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ینگسٹر نے, اور جب اس نے سلام پھیرا تو وہ روئی جا رہا تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں نماز ہی تو ہے جو بچا لے گی انشاءاللہ, اگر صحیح سے نماز پڑھی, دل سے اچھے سے نماز پڑھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ شیخ میں آئی وانٹ ٹو لیو دس سن, میں نہیں جانا چاہتا, آئی ایم کینسلنگ دس. اس نے کینسل کر دی وہ چیز. ٹھیک ہے, شیخ کا واقعہ میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن. بحریہ ٹاؤن ماسک میں, گرینڈ ماسک میں میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, بہت اچھی نماز پڑھ رہے تھے, بہت اچھی نماز, اور نماز کے بعد جو دعا کر رہے تھے وہ مجھے فیل ہوا کہ یار میں ایسے دعا نہیں کرتا, مطلب اتنی وہ اچھے سے دعا کر رہے تھے. ول یو بلیو اٹ, میں اٹھ کے گیا ہوں, جا رہا ہوں, نکل رہا ہوں مسجد سے, میرے پیچھے آئے بھاگے اور کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے. تو انہوں نے ریکگنائز کر لیا, کہتے علی بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے, وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہا ہوں. یہ سیٹ کہ علی بھائی میں اس کام میں مبتلا ہوں, زنا میں, میرڈ تھے, اور ہی سیٹ کہ میں ابھی بھی زنا کر کے آ رہا ہوں, نہا کر آ رہا ہوں, ابھی بھی یہ عمل کر کے آ رہا ہوں اور نہا کر آ رہا ہوں, اور نماز پڑھی میں نے آ کے, اور میں ایک دم مطلب میں وہم و گمان میں میرے نہیں تھا. لیکن جس طرح وہ نماز پڑھ رہا تھا بندہ, جس طرح وہ دعا کر رہا تھا, انشاءاللہ بڑی خیر کی امید ہے. دیکھیں آ تو گیا نا, آ تو گیا, جو بھی کر رہا تھا آ تو گیا. میں نے اسے یہی کہا کہ دیکھیں آپ آ گئے ماشاءاللہ, اور آئی واز سینگ کہ آپ کتنی جان لگا رہے ہیں نماز میں. تو رونے لگ گیا. ہی سیڈ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. تو پریشان تھا بہت, اور اس نے کہا کہ میں بس یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں, میں مسجد میں آ جاتا ہوں تاکہ میں ادھر نہ جاؤں. اس نے کہا میری کمپنی بہت بیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر بزنس میں لاس ہوا تھا, بہت سے پرابلمز ملٹیپلائی ہوئے تھے, تو شاید وہ اس سائڈ کی طرف کسی طرح چلے گئے تھے. اینی وے, تو وہ کہتے میں ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا آپ نے یہی کرنا ہے, جب آپ کا یہ دل کرے نا آپ نے مسجد میں آ کر بیٹھ جانا ہے. تو یہ میں آپ کو بہت ایکسٹریم مثال سنا رہا ہوں, میرے ساتھ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کو میں نے دعا بھی دی. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیں ہم سب گناہ گار ہیں, بس یہی ایک طریقہ ہے, اور کیا ہے, یہی طریقہ ہے نا, نماز پڑھی جائے, نماز کے قریب ہوا جائے, اور تو سلوشن کیا ہے, ورنہ تو پاگل ہو جائیں گے ہم. جتنی فحاشی, جتنی ڈسٹریکشنز ہیں, ہم تو پاگل ہو جائیں گے اگر نماز نہیں ہے, اگر ذکر نہیں ہے, اگر یہ بھی چیز ہم سے لے لی گئی تو ویل گو کریزی ٹو بی آنیسٹ, اور ویل گو ڈپریسڈ. جیسے دنیا اس وقت ہے, پیپل آر لاسٹ. گوروں کو آپ دیکھیں, دے آر لاسٹ. وہ شراب پی کے اسکیپزم کی طرف جاتے ہیں, شراب پیتے جاتے ہیں, اور الکوہولک لیور ڈیزیز سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, اوور ڈوزنگ آف ڈرگ سے کتنی اموات ہو رہی ہیں, بیکاز پیپل آر انیبل ٹو کوپ. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. آج ہماری جنریشن کو, ینگ جنریشن کو سب سے زیادہ ضرورت نماز کی ہے. دے شوڈ ریئلائز, ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹک ٹاک پہ جو فتنہ ہے,
فحاشی دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گی ہماری یوتھ, فرسٹریٹ ہو جائے گی, سیکشولی اتنا فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے کرنا کیا ہے. ایسی ایسی ایڈکشنز لگ جائیں گی انہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے نکلنا کیسے ہے ان ایڈکشن, اور لگی ہوئی ہیں. اللہ بچائے, مطلب اللہ ہم سب کے عیب چھپائے. ایسے ایسے ڈارک سیکرٹس ہیں لوگوں کے جو ہمیں آ کے پتہ لگتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ دے آر فیڈ اپ ہم نکلیں کیسے. مطلب وی شوڈ تھنک ایز اے جنریشن کیا بنے گا ہمارا. یہ جو ٹک ٹاک جنریشن ہے, اللہ معاف کرے, کیا گند ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور برائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے, اس پہ تو پورا میں آئی کین گیو اے لیکچر مثالوں کے ساتھ کہ سو مینی گڈ مین ہیو ڈسٹرائڈ دیئر لائفز, سو مینی گڈ میلز اینڈ فیمیلز ہیو ڈسٹرائڈ دیم سیلوز بائی گوئنگ ان ٹو دس ورلڈ آف ڈیزائرز, دس ورلڈ آف سنز, پورنوگرافی, ٹھیک ہے, پھر لت لگ جانا, چیٹنگ کی لت لگ جانا, ساری رات جاگنا. مطلب میں برا نہیں فیل کرا رہا, ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ ہم سب کے عیب چھپائے, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں, اس کا واحد حل نماز اور روزہ اور یہ ساری چیزیں. اگر آپ اس پہ بھی نہیں آئیں گے تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے, ریسٹ ایشورڈ. پھر پاگل پن ہے, اور پاگل ہو رہی ہے یوتھ. اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہماری یوتھ پاگل ہو رہی ہے یوتھ, ٹھیک ہے. تو اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے لوگوں کا سوچیں, ارد گرد کا سوچیں, کہاں جا رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں, ویئر آر وی گوئنگ. تو دس از دی اونلی وے, ففروا الی اللہ. قرآن کہتا ہے بھاگو اللہ کی طرف بھاگو, ففروا الی اللہ, رن ٹورڈز اللہ. این تذہبون, کدھر جاتا ہے اللہ کویشچن کر رہا ہے قرآن میں کہ کدھر جائے گا, سکون ملے گا نہیں تجھے, میرے سے بھاگ کے کہاں جائے گا, اسکیپزم کہاں کرے گا. ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود ٹی وی سیریز, ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود میوزک, ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود ڈرگز, ود سگریٹس, ود ویپنگ, اینڈ یو ول گیٹ ڈپریسڈ, یو ول گیٹ مور ڈپریسڈ, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو کم ٹو می, یو ہیو ٹو کم بیک ٹو می. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے. اور پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا رب کریم سے جو اتنا کریم ہے, مطلب جو تجھے اچھائی کی طرح بلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تجھے امید کی طرف بلاتا ہے, شیطان تجھے نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تجھے نیکی کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تجھے پاکی کی طرف بلا رہا ہے, شیطان تجھے ناپاکی کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں اگر آپ نماز نہیں آپ کے روٹین میں, تو میں آپ کو اسٹرکٹلی وارن کر رہا ہوں, پھر پاگل پن ہے, پھر ڈپریشن ہے, بہت ڈپریشن ہے, پھر ڈارکنیس ہے, اور ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ڈارکنیس, ہمیں وہ گلوم نظر آ رہا ہے. یوتھ کے چہرے بجھے ہوئے, واٹس رانگ, چہرے کیوں بجھے ہوئے, نیند نہیں آتی, نیند کیوں نہیں آتی, آبویس سی بات ہے سول کی ڈائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے اوپر خود رحم کرنا چاہیے, بجائے کہ پیرنٹس فورس کریں. پیرنٹس بیچارے پیچھے پڑے ہوتے, نماز منتیں کر رہے ہوتے, نماز پڑھ لو. پیرنٹس کیوں منتیں کریں آپ کی بھائی, آپ کو خود نہیں پتا میں نے اپنے اوپر رحم کرنا ہے, آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ میری ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت ہے, اس کے بغیر میں نے تباہ ہو جانا ہے, اس کے بغیر آئی ول ڈائی, لٹرلی آئی ول ڈائی, مٹ جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا اس کے بغیر. تو یہ ہے وہ امپیکٹ جو آپ کو سوچنا چاہیے کہ نماز اور ذکر, دس از دی نیڈ آف دی آور. تو اس لیے ہم یہیں پہ انشاءاللہ بات بھی ختم کرتے ہیں, اور اس حدیث کے ساتھ کہ یہ جو خوبصورتی ہے اس حدیث کی کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف فرما دیا صحابی کا. حالانکہ وہ دیکھیں یہ اس دور میں یہ گناہ ہو رہا ہے, اس کا اس دور میں بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن نماز ٹھیک کریں اپنی. شیطان جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نماز آپ کا فورٹریس ہے, آپ کا قلعہ ہے. سب سے پہلے شیطان فورٹریس میں حملہ کرتا ہے, اس کے بعد وہ اندر آتا ہے. جس کی نمازیں آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہیں اس کے لیے پھر نا الارم بج رہا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ تم پہ اٹیک کر رہا ہے, آہستہ آہستہ اٹیک کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اہتمام کے ساتھ اچھے سے نمازیں ہمیں پڑھنی ہے. محنت دیکھیں, زندگی میں باقی چیزوں میں محنت نہیں کرتے, تو نماز میں کیوں یہ بہانہ آ جاتا ہے کہ محنت کیوں کریں اور کیوں پڑھیں, دل نہیں کر رہا, یہ باقی چیزوں میں تو نہیں آتا.
تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر رحم کریں انشاءاللہ اور نماز کی طرف آئیں. مذہب کی طرف آنا ہی واحد حل ہے, ہمیں ان چیزوں سے نکالے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لائٹ کی طرف لاتا ہے, اللہ پرومس کرتا ہے ہوپ کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے کنٹینٹمنٹ کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے فارگیونیس آف سنس کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے سیلویشن کو, اور اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے اطمینان کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو انشاءاللہ ہمیں اسی طرف آنا پڑے گا تاکہ یہ مٹیریلزم کی جو بت ہے ہمارے دلوں میں جو اس وقت گھس چکا ہے, مٹیریلزم کا بت, اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں, اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں, یعنی پیسہ ہمارا خدا بن چکا ہے. اس بت کو نماز توڑے گی, وہ بت صرف نماز سے جا کے ٹوٹے گا. ادروائز وہ بت اتنا بڑا بنتا جائے گا, اتنا بڑا بنتا جائے گا کہ جو آج کل ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یونیورسٹیز میں پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, عام گھروں کی لڑکیاں پروسٹیٹیوشن کر رہی ہیں. میں تو آپ کو بتاتا نہیں کھل کے کیا کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں. کس لیے ہو رہا ہے؟ مٹیریلزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. لڑکا آئی فون 15 دلوائے گا, آئی فون 16 دلوائے گا, لڑکا گاڑی میں بٹھائے گا, گاڑی میں سیر کرائے گا, بڑی گاڑی ہے فارچونر لے کر آئے گا. اس حد تک مٹیریلزم داخل ہو چکا ہے اور لڑکوں میں بھی داخل ہو چکا ہے. تو ہماری جنریشن تباہی کی طرف جا رہی ہے. واحد حل نماز ہے, واحد حل مذہب کا رجحان ہے, واحد حل ان کو ہوپ دلانا ہے, واحد حل جو ہے ان پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے انشاءاللہ لب لباب. اس لیے ہم نماز پہ کافی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی لیکچرز کیا کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.